الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عرفان حیدر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ اس بار کا ایک بہت اچھا سوال آیا ہے. میں نے کیا آپ سے پوچھا جائے کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو حکومت کی بھی ضرورت ہے؟ تو آپ اس پہ روشنی فرمائیے. احسنت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، بہترین سوال ہے کہ کیا امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو حکومت کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جب تک حکومتیں نہ ہو، حکومت اپنے انڈر میں نہ ہو، کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ تو بات طے ہے. بالکل ایسے. آپ ادھر آئیے کہ ہدف اور مقصد کیا ہے امام کا. سب سے پہلے اس پہ غور کرنا ضرورت ہے. دیکھیے، امام کا جو بہترین ہدف یہ ہے، سب سے اونچا جسے کہا جائے، جی، کہ جس کی وجہ سے امام منسوب ہوتے ہیں دنیا میں، زمامداری ہے. جس کے ذریعے سے، یعنی کیوں زمامداری ہے؟ زمامداری مطلب حکومتیں ان کے ہاتھ میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. کیوں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے. احسن. تم جب خالق اپنے مخلوق کی ہر ذرّی ضرورت کو بھی وہ سمجھ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ انتظام بھی کر رکھا ہے. جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام ہے، اور مرزوق کو رزق کا انتظام، رازق کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب زمامداری بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، حکومت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. خوب اب اللہ ہی کی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں کسی کو حکومت دے، اور اس کو حکومت دے کہ جو ہمارے جسم کے اعتبار سے یا ہمارے زندگی گزارنے کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ واقفیت رکھتا ہو کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہو. اب یہ ایک پہلو ہوا. جی. دوسرا پہلو آئیے کہ حکومت اگر امام کے ہاتھ میں ہو تو ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اور اس جملے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہونا ہے. دیکھیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومتیں کہیں اور چلی گئی. پھر چوتھے عنوان سے، چوتھے خلیفہ کے عنوان سے ہمارے امام اول کے ہاتھ میں حکومت آئی. کم و بیش 5 سال، 4 سال کچھ مہینے حکومت آئی. 2 سال حکومت کرنے کے بعد مولا، کم و بیش 2 سال حکومت کرنے کے بعد کوفے کے ممبر سے کہہ رہے ہیں، بتاؤ میری زمامداری میں، میری حکومت میں کوئی بھوکا سو رہا ہے؟ بتاؤ میری حکومت میں، میری زمامداری میں، جہاں جہاں تک یہ علی کی حکومت ہے، کوئی بے گھر ہے؟ سب نے ایک آواز میں بولا، ایک آواز میں کہا، یا علی، آپ کی حکومت جہاں جہاں تک ہے، کوئی بھوکا نہیں ہے، کوئی بے گھر نہیں ہے. یعنی اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج امام زمانہ کی حکومت آئے تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی بے گھر نہیں رہے گا. یہ جتنے بھی مہنگائی کے مار ہم لوگوں کو پڑ رہے ہیں، پریشانیاں جو ہو رہی ہیں، جو عدالتیں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اب ان تمام چیزوں کو سوچئے ایک لمحے میں حل ہو جائیں گے. تو اب بتائیے حکومت کس کی ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. اب سوال یہاں پر وجود میں آتا ہے کہ کروڑوں کے لوگ ہیں، لاکھوں کے لوگ ہیں، یہاں پر بھوکے نہ ہو. کوئی ایسی مثال بتائیے کہ جہاں بھوک پیاس اس چیز کا احساس نہ ہو. یعنی جہاں پر جو ہے، جس کی حکومت میں جہاں پر کوئی بھی بھوکا نہ ہو. ہے کوئی مثال آپ کے پاس اس وقت؟ چلے تاریخ میں مولا علی کی حکومت تھی، سب کچھ تھی. اب بتائیے کہ جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکے کہ مولا کی حکومت آئے گی تو ہم لوگوں کو راحت ملے گی. کوئی ایک چیز بتائیے، ایک مثال بتائیے. تو بہترین مثال ہمارے سامنے ہے، وہ ہے اربعین کی. آپ کربلا چلے جائیے، نجف سے کربلا تک کم و بیش 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جی.
آپ جائیں گے تو وہاں پر کھانے والے کم ملیں گے, کھلانے والے زیادہ ملیں گے. بالکل ایسے ہی. آپ اس جملے کو ذہن میں رکھیے. اب حکومت امام زمانہ جب برگزار ہوگی, حکومت جب یہاں پر آفیشلی اعتبار سے دنیا میں ہو جائے گی, اس وقت یہی حالت ہوگی. لوگ صدقہ نکال کر ڈھونڈتے رہیں گے کوئی ہے جو صدقہ لینے والا ہو, سبحان اللہ. کوئی بھوکا ہے جو کھانا کے. ایک بہترین مثال کربلا کی جو ابھی میں نے دیا ہے کہ کربلا میں یہی ہوتا ہے. یعنی ابھی اربعین میں آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کئی مرتبہ گئے ہوں گے, خوب تو میں بھی کئی مرتبہ, اللہ سب کو جو ہے ماشاءاللہ اللہ سب کو جو ہے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے, خصوصاً اربعین کے ایام میں. چونکہ روایت میں 3 حدیثیں اس سلسلے میں ہیں, 3 حدیثیں باقاعدہ صحیح و سند کے ساتھ ہیں کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اربعین کے دن کربلا کی زیارت کریں گے. خوب, اور یہ جو میں آپ کو واقعہ بتایا ہوں کربلا میں جو ایسا ہوتا ہے, جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو لوگ انہیں دیکھ کر امام حسین تصور کریں گے, یہ حسین آ گئے ہیں, یہ حسین آ گئے ہیں. کیوں؟ 2-3 چیزوں کی وجہ سے. ان اوجہ میں سے, ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا تصور یہ رہے گا جب ان کی حکومت بن جائے گی تو ہمیں انصاف ملے گا. جب ان کی آج پوری دنیا کوئی بھی دین میں ہو, کوئی بھی مذہب میں ہو, یہ فکر ہے ایک منجی بشر آنے والا ہے. یہ منجی ہندوازم میں بھی ہے, ہندوازم میں بھی یہ ہے کہ آخری زمانے میں گھوڑے میں سوار ہو کر آئے گا جو منجی بشر ہوگا. عیسائی انتظار کر رہے ہیں, منجی بشر آنے والا ہے. یہودیوں کے یہاں بھی انتظار ہے, ہمارے یہاں بھی انتظار ہے, حتیٰ ہمارے دوسرے سنی وغیرہ بھائی وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اور یہ اسی چیز سے, اسی انتظار سے آپ جو ہے منصوص من اللہ بھی ثابت ہوتا ہے. کیسے معلوم ہے؟ ایک بحث ہے اس میں کہ امام آیا منصوص باللہ ہے یا نہیں ہے, ایک لمبی چوڑی بحث ہے. آج اس وقت سب کو معلوم ہے کہ خلافت کا سلسلہ نہیں ہے, نہیں ہے خلافت کا سلسلہ. جمہوریت آ چکی ہے, ہر جگہ جمہوریت, الیکشن سے, انتخابات سے, بہت کم جگہ بادشاہت رہ گئی ہے. آپ اس پہلو میں آئیے, ایک لمحے کے لیے آئیے. کیا سارے مسلمان جمع ہو کر آج کسی ایک کو مہدی بنا سکتے ہیں؟ ہے پاور اتنا؟ کسی میں نہیں ہے. سب انتظار کریں, منجی بشر کعبۃ اللہ سے آنے والا ہے. جب آپ سب مل کر نہیں بنا سکتے تو معلوم یہ ہوتا ہے امام سب مل کر نہیں بناتے, منصوص باللہ ہوتی ہے. خوب بہرحال امامت جو منصوص باللہ ہوتی ہے, یہی منصوص باللہ کا تصور پہلے ہوتا تو آج مسلمانوں کا نقشہ کچھ اور ہوتا. انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ امام زمانہ کی حکومت دیکھیں گے, اور اس حکومت میں ہم لوگ انشاءاللہ کیف بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اس حکومت میں انصاف دیکھیں گے. پالنے والے پروردگار امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما اور ان کی حکومت ہمیں دکھلا. جزاکم اللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ تو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عرفان حیدر صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.